دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو لیجیے اب بلا کسی تاخیر کے میں ہے کہ علامہ و مولانا محمد اختیار عالم صاحب مصباحی کو دعوت سخن دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ میک پہ تشریف لائے، اپنے نورانی بیانات سے سامعین کو نوازیں۔ حضرت کے بیانات سننے سے پہلے ہے کا استقبال نعرہ تکبیر سے کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ربنا وبعث فيهم رسولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله نوري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، فقر زمین و زمن، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان قطب زمان علیہ رحمت و رضوان، جب آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو بڑے پیار سے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے پہلے ایک بات سن لیں، آپ لوگ دماغ لگائیے گا، ذہن لگائیے گا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ کوئی بھی خطیب، ایک بات آج میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں، کبھی بھی کوئی بھی مولانا یا کوئی بھی حافظ یا کوئی بھی ہمارا مبلغ جب تقریر کرے تو آپ سبحان اللہ یا الحمدللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں، کیونکہ جب آپ بلند کرو گے تو اسے یہ احساس ہوگا کہ ہاں یہ لوگ میرا بیان پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، ہے نا؟ کوئی بھی آئے، ہم ہی کوئی بھی، تو پوری توجہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آج ہم آقا کا نام سنتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا نام سنتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے جیسا کہ کوئی اہم ہم نے نام نہیں سنا۔ یہ وہ نام ہے، جب صحابہ اس نام کو سنتے تھے اس نام میں اپنی ان کو برکت لگتی تھی، صحابہ مچل جاتی تھی، سبحان اللہ، مچل جاتی تھی۔ کوئی صحابی نعرہ لگا دیتا یا رسول اللہ، کوئی صحابی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا تھا، اللہ کے رسول کا حکم ان کے سر اور آنکھوں پر تھا، صحابہ یہی کہتے تھے یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہر ایک صحابی سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہے، آقا کے نام پر۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ، بے شک۔ برادران اسلام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ عالیہ میں درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بالقلوب و دوائی عافیت الابدانی و شفائی و نور الابصار و ضیائی، صلو علیہ السلام علیکہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامعہ غوثیہ رضویہ کے طلبہ، جامعہ غوثیہ رضویہ، یہ مولانا شکیل الرحمن صاحب کا ادارہ ہے اور بچے حاضر ہوئے ہیں تو کچھ ان کا آپ کو مقام بتا دیں۔ جامعہ غوثیہ رضویہ کے طلبہ، تمہارا کتنا بڑا ہے مرتبہ، مصطفیٰ جان رحمت کی تم ہو شیدا،
ان کی بارگاہ میں آج سبھی کی ہے یہ دعا کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، یا رسول اللہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا رہی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد ہے، غور سنیے گا، ان کا نام زمین پر محمد ہے، آسمان پر احمد ہے۔ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، حضرت آمینہ ہے، دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سمے پیدا ہوئے، جس وقت پیدا ہوئے، وہ صبح صادق کا وقت تھا۔ 20 اپریل 571 عیسوی بروز سوموار یعنی پیر کے دن آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے آقا ایسے وقت میں تشریف کیوں لائے؟ حضور اگر دن میں تشریف لاتے تو کیا ہو جاتا؟ یا حضور رات میں تشریف لاتے تو کیا ہو جاتا؟ اگر حضور دن میں آتے تو بھی اچھا ہوتا، رات میں آتے تو بھی اچھا ہوتا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے یہ وقت کیوں چنا؟ اور رب نے آقا کو، مصطفیٰ جان رحمت کو اس سمے کیوں بھیجا؟ ایسے سمے کیوں بھیجا کہ جسے نہ ہم رات کہہ سکتے ہیں اور جسے نہ ہم دن کہہ سکتے ہیں؟ ایسے وقت میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے کہ جسے ہم نہ رات کہہ سکتے ہیں نہ دن کہہ سکتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ آپ ایسے وقت کیوں تشریف لائے جس میں امت کشمکش میں پڑ گئی؟ امت سوچنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ رات میں تشریف لاتے تو سمجھ میں آتا، دن میں تشریف لاتے تو سمجھ میں آتا، لیکن آپ نے ایسا وقت کیوں چنا کہ نہ رات چنی نہ دن چنا؟ آپ ایسے وقت تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے ماننے والوں، اے میرے امتیوں، میں رات میں اس لیے تشریف نہ لایا اور نہ دن میں اس لیے تشریف نہ لایا کہ اگر میں رات میں تشریف لاتا تو رات دن پر فوقیت جتاتی اور دن کو یہ کہتی اے دن تجھ سے افضل میں ہوں، اس لیے کہ رب نے مجھ میں اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ اے دن میں تجھ سے افضل ہوں، اے دن میں تجھ سے فوقیت والی ہوں، اے دن میں مقام و مرتبہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ تو دن مایوس ہو جاتا، دن رنجیدہ ہو جاتا، اور اگر مصطفیٰ دن میں تشریف لے آتے تو رات رنجیدہ ہو جاتی، رات پریشان ہو جاتی، رات مایوس ہو جاتی اور رات رنجیدہ ہو جاتی۔ اور جب رات رنجیدہ ہوتی تو وہ بھی رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتی مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ تو نے نبی کریم کو دن میں بھیج دیا ہے، مجھ رات میں کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے رب نے قرآن میں فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، زندہ باد۔ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو مصطفیٰ اپنے امتیوں سے فرماتے ہیں اے میرے ماننے والوں سنو، اے میرے امتیوں تم بھی سنو، اے صدیق تم بھی سنو، اے فاروق تم بھی سنو، اے عثمان ذو النورین تم بھی سن لو، اے حضرت علی شیر خدا تم بھی سن لو، اے صاحب تم بھی سن لو، اے سعید تم بھی سن لو، اے طلحہ تم بھی سن لو، اے زبیر تم بھی سن لو، اے حضرت عبد الرحمن بن عوف تم بھی سن لو، سعد بن ابی وقاص تم بھی سن لو، خالد بن ولید تم بھی سن لو۔ میں ایسے وقت اس لیے تشریف لایا کہ یہ میں اللہ کا نبی ہوں، جب رب نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو جو نبی رحمت ہو وہ نہ تو رات کا دن دکھا سکتا ہے نہ دن کا دن دکھا سکتا ہے۔ اس لیے میں ایسے وقت تشریف لایا کہ رات بھی خوش رہے دن بھی خوش رہے۔ اے میرے صحابی میں ایسی وقت تشریف لایا کہ نہ رات کو دکھ ہو اور نہ دن کو دکھ ہو، اے میرے صحابیوں دونوں خوش رہے، اس لیے کہ جب رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہوگا؟ رحمت کا مطلب کیا ہوگا؟
اگر اللہ کے نبی رات میں تشریف لے جاتے تو دن جو تھا نا اس کا دل دکھتا، وہ مایوس ہو جاتا، ہوتا نا تو دن کہہ تو سکتا تھا یا اللہ کے رسول آپ نے میرا دل دکھا دیا۔ اگر اللہ کے نبی دن میں تشریف لے آتے تو رات بھی اعتراض کرتے، یا اللہ آپ نے، اے اللہ تو نے اپنے نبی کو ایسی وقت کیوں بھیجا جس سے میرا دل ٹوٹا؟ اس لیے رب نے ایسے وقت اپنے محبوب کو بھیجا کہ کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہ ہو، سبحان اللہ، کسی کو بولنے کی گنجائش ہی نہیں رہے۔ اور یہ اللہ کے نبی ہیں جو بڑے مقام و رتبہ والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شک، زندہ باد۔ اچھا ایک بات اور، وہ یہ ہے کہ لکھنؤ کی سرزمین پر کافی سالوں سے جلوس صحابہ نکل رہا ہے۔ اب جلوس محمدی بھی شروع۔ اچھا یہ بتاؤ مرائنا میں کیا ہے؟ مرائنا کے لوگ کافی پریشان تھے۔ 12 ربیع الاول شریف کے دن بڑے مایوس تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے جلوس محمدی نہیں نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم کافی پریشان ہیں، کافی مایوس ہیں، کافی غم زدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، دل کو کافی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کاش جلوس محمدی نکلتا تو اس میں ہم شریک ہوتے، لیکن جلوس محمدی نہیں نکل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں؟ آپ کے چہرے پر رنجیدہ کیوں؟ چہرے پر پریشانی کے آثار کیوں؟ کیا آپ کو آپ کے پانی پینے پر پابندی لگائی گئی ہے؟ بولے نہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ کے کھانے پر پابندی لگائی گئی ہے؟ بولے نہیں۔ تو ہم نے کہا پریشان کیوں ہو؟ کیا آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے؟ بولے ہائے۔ تو پھر ہم نے پوچھا پریشان کیوں ہو؟ تو بولے ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہماری نبی کے جلوس نہیں نکل رہا ہے، اسی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اور لکھنؤ میں یہی معاملہ تھا کہ کچھ لوگ نام نہال مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن وہ کس کی اولاد ہے؟ آپ اچھی طرح سے واقف ہو۔ جو جلوس صحابہ تو نکالتے ہیں لیکن جلوس محمدی سے انہیں تکلیف۔ اگر جلوس محمدی نکال دیے جائے 12 ربیع الاول شریف میں اگر جلوس نکال دیے جائے تو انہیں تکلیف۔ یہ کیا ہو گیا؟ اور تاریخ بتاتی ہے، مولانا لوگ یہاں تشریف فرمائے، حضرت لوگوں سے پوچھو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو شیطان ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا، ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ شیطان کے شاگرد نے بول دیا کہ آپ رو کیوں رہے ہو؟ بولے میری کمر توڑنے والا جناب محمد رسول اللہ آ گیا ہے، میری کمر توڑنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ آ گیا، اب میری خیر نہیں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اندازہ کر لیجیے اگر مرائنا میں آپ کو معلوم کرنا ہے یہ مسلمان ہے یا شیطان، تو کان میں کہہ دو عید میلاد النبی، چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لو شیطان ہے، اور چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو مسلمان ہے۔ تو جلوس محمدی کے تعلق سے کہتے ہیں جلوس بدعت ہے۔ ہم نے پوچھ دیا چلو ٹھیک ہے یہ جلوس تو تم نے بدعت بول دیا، لیکن جلوس صحابہ جو نکال رہے ہو وہ کس کی سنت ہے؟ اگر تم جلوس محمدی کو یہ کہہ رہے ہو یہ جلوس بدعت ہے تو جلوس صحابہ کو کیا کہو گے؟ اس کو ثابت کر دو قرآن سے یا اس کو ثابت کر دو حدیث سے۔ نہ تو قرآن میں اس کا ثبوت ہے نہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے دشمنی رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق بھی بتاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن جلوس کے نام پر بھاگ جاتے ہیں اور مسلمانوں ہی پر کفر و شرک کے فتوے داغتے ہیں۔
اور جلوس محمدی پر پابندی اور جلوس صحابہ لکھنؤ میں جاری. یہ ہمارے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ بتاؤ کیا 12 ربیع الاول شریف میں صحابہ تھے؟ جب 12 ربیع الاول میں صحابہ تھے نہیں تو جلوس کس کا؟ وہ جب سے ہے تب سے نکالو. تم جلوس صدیقی نکالو. ہم ساتھ چلیں گے. اعلان کر رہے ہیں منبر نور سے اتنے مجمع کی موجودگی میں کہ تم پہلے جلوس محمدی نکالو، ہم ساتھ چلیں گے. اس کے بعد تم جلوس صحابہ نکالو. جلوس محمدی ہم نکالیں تم ساتھ چلو، جلوس صحابہ تم نکالو ہم ساتھ چلیں گے. ہم جلوسوں کے دشمن نہیں ہیں. تم جلوس صدیقی نکالو ہم ساتھ چلیں گے. جلوس فاروقی نکالو ہم ساتھ چلیں گے. جلوس غنی نکالو ہم ساتھ چلیں گے. جلوس حیدری نکالو ہم ساتھ چلیں گے. لیکن اے لوگوں، مصطفیٰ جان رحمت کی تاریخ میرے نبی سے تو نہ چھینو. میرے نبی کی جس دن ولادت ہوئی ہے اس دن کو مصطفیٰ جان رحمت سے نہ چھینو. یہ بڑا معتبر دن ہے، یہ بڑا مقدس دن ہے. جب قرآن حکم دے رہا ہے تو آپ کو اعتراض ہے کیوں؟ مولانا سے پوچھو. قرآن یہ کہتا ہے اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل اور اس کی نعمت پر خوب خوشیاں مناؤ. مصطفیٰ جان رحمت ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے نعمت بن کر آئے، تو خوشیاں کیوں نہیں منائیں؟ قرآن کہہ رہا نا بھیا کہ اے محبوب آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں میں فرما دیجئے کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوب خوب چرچا کریں. تو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے بڑی اگر کوئی رب کی طرف سے نعمت ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. برادران اسلام کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جب حضرت آمنہ کی کوکھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طرح طرح کے خواب نظر آنے لگے. ایک حیرت انگیز خواب، ایسے خواب کہ جب حضرت آمنہ لوگوں سے بیان کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اے لوگوں میں نے فلاں خواب دیکھا ہے، اے لوگوں میں نے فلاں خواب دیکھا ہے، تو لوگ اس کی تعبیر تک نہیں بتا سکتے. ایسے خواب حضرت آمنہ کو آنے لگے اور اس سمے آنے لگے جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لانے ہی والے تھے. خواب نظر آنے لگے، حیرت انگیز خواب کہ کہیں حضرت آدم صفی اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے خواب میں آنے لگی اور حضرت آدم حضرت آمنہ کو بشارت دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تیری کوکھ میں کوئی عام بچہ جنم نہیں لے رہا ہے، اے آمنہ تمہاری گود میں کوئی عام بچہ جنم نہیں لے رہا ہے، اے آمنہ تمہاری گود میں یہ کوئی عظیم بچہ ہے جو جنم لینے والا ہے، اے آمنہ تمہاری گود میں ایک ایسا پیغمبر تشریف لا رہا ہے، اے آمنہ جو دنیا میں سب سے افضل ہوگا، اے آمنہ تمہاری گود میں ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو زمین پر بیٹھ کر آسمان پر حکومت کرے گا، اے آمنہ تمہاری گود میں ایسا بچہ آنے والا ہے کہ جب وہ زمین پر آئے گا تو یقین جانو شیطان منہ موڑے گا، تم یقین جانو شیطان مایوس ہو جائے گا، تم یقین جانو شیطان غمگین ہو جائے گا. اے آمنہ تمہاری گود میں ایسا بچہ جنم لینے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آمنہ حیرت میں ہے. آمنہ پوچھ دیتی ہے آپ کون ہے؟ حضرت اللہ اکبر کبیرہ حضرت آدم صفی اللہ عرض کرتے ہیں اے آمنہ میں کوئی اور نہیں
بلکہ میں تیرا بابا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت آمنہ کو خواب نظر آتا ہے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہے اور کہتی ہے آمنہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے آمنہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے آمنہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے آمنہ رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے آمنہ تمہاری گود میں ایک ایسا نبی تمہاری گود میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے، اے آمنہ تمہاری گود میں ایک ایسا بچہ ایسے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، تمہاری گود میں ان قریب ایسا بچہ آنے والا ہے جو تمام لوگوں کے نزدیک، جو تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہوگا، اور اے آمنہ یاد رکھو وہ ایسا بچہ ہوگا جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا، حبیب کبریا کا محبوب خدا ہوگا۔ برادران اسلام، اور وادی رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ دیجئے، آمنہ یہ فرماتی ہے کہ جب ہمارے نبی پیدا ہو رہے تھے اس سمے ایک ایسی روشنی نکلی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس روشنی اتنی روشنی پھوٹی کہ مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے۔ حضرت آمنہ فرماتی اللہ اکبر کبیرہ، کتنے افضل مقام اور رتبہ والے ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ آمنہ کہتی ہے اتنی روشنی نکلی کہ مجھے شام کے محلات دکھائی دینے لگے۔ اب دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب پیدا ہوئی تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، مؤرخین لکھتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے میں گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اس سمے یعنی جب پیدا ہوئے تو رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب حبلی امتی، یہ رب میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اندازہ کیجئے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور اپنی امت کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنی امت کے خیال رکھ رہے ہیں، اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب حضور کا انتقال ہونے لگا اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ چل رہے تھے، جب ہونٹ چل رہے تھے تو میں نے کیا کیا، آقا کے منہ پر اپنے کان لگا دیے۔ صحابہ نے دیکھا یہ عبداللہ بن عباس کیا کر رہے ہیں، کہ عبداللہ ابن عباس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اس سمے کس حالت میں ہے۔ صدیق کو حضرت عبداللہ بن عباس پہ غصہ آنے لگا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا اے عبداللہ بن عباس تم کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آمنہ کا لال کس حالت میں پڑا، کس حالت میں ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین فرمانے لگے اے عبداللہ بن عباس اپنے چہرے کو ہٹاؤ، شیر خدا فرمانے لگے عبداللہ بن عباس کیا تمہیں معلوم نہیں ہے مصطفیٰ کس حالت میں ہے، جلدی وہاں سے ہٹاؤ۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے صحابہ سن لو، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ عبداللہ بن عباس نے مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں پر، مصطفیٰ جان رحمت کے منہ پر کان کس لیے لگائے، اس لیے لگائے کہ آمنہ کا لال کچھ فرما رہا تھا، نبی کچھ فرما رہے تھے اور میں نے کان لگا دیا تو میں نے سن لیا کہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے تھے رب حبلی امتی، اے رب میری امت کی مغفرت فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ اللہ اکبر نے کتنی راتیں قربان کر دی، تاریخ بتاتی ہے۔ اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت روح الامین یعنی جبریل امین آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے آپ کی امت کو جہنم دیکھا ہے، تاریخ بتاتی ہے اللہ کے نبی نے
اسی سمے مکے کو چھوڑ دیا، مکے کی گلیوں کو سنا کر دیا، مکے کی گلیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، مسجد نبوی سے دوری اختیار کر لی، اور مسجد اقصی سے اللہ کے نبی نے دوری اختیار کر لی، اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ کے نبی ایک غار میں چلے گئے، ایک کھو میں چلے گئے، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت جبریل آتے رہے، لوگ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی آتے رہے، صحابہ بھی آتے رہے کہ اے اللہ کے نبی مکے کی گلیاں سونی پڑ گئی ہیں، اے اللہ کے نبی لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی فاطمہ پریشان ہے، اے اللہ کے نبی آپ کی دو پھول یعنی ایک حضرت حسن مجتبی اور دوسرا شہید کربلا، اے اللہ کے نبی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا کہ جو حسین کا دشمن ہوگا وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دشمن ہوگا، اور جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ یعنی اے اللہ کے نبی آپ نے کیا کہا تھا کہ حسین کو کوئی چوٹ نہ پہنچنی چاہیے، حسن مجتبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ نبی آپ نے فرمایا تھا حسن حسین مجھ سے نہیں، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، اے نبی آپ حضرت حسن اور حسین سے بے شمار محبت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کب گوارا کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے فرمایا تھا کہ نہ میں حسن مجتبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا ہوں، نہ شہید کربلا کی آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ یہ کون سا وقت ہے، یہ کون سا سمے ہے جبکہ حسن مجتبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یا رسول اللہ حسین اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، تو یا رسول اللہ آپ اس گھر میں کیوں ہے؟ حسن مجتبی کے آنسو آپ کو بلا رہے ہیں، شہید کربلا کے آنسو آپ کو بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن میرے نبی نے سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ جب نبی نے فرما دیا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو، جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے حسن مجتبی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، تو جس نبی جس حسنین کریمین سے میرے مصطفیٰ اتنی محبت کرے، لیکن وہ آج حسن مجتبی روئے اور مصطفیٰ کی یاد میں روئے، مصطفیٰ کی جدائی پر روئے، حسن مجتبی کے لیے سر نہ اٹھائے، شہید کربلا کے لیے سر نہ اٹھائے، صدیق پہنچ گئے، یا رسول اللہ فاطمہ پریشان ہے، عمر پہنچ گئے، حسن مجتبی پریشان ہے، عثمان پہنچ گئے، شہید کربلا پریشان ہے، علی پہنچ گئے، صحابہ پریشان ہے، یا رسول اللہ سر کو اٹھا لیجئے۔ اٹھانے کے بعد حسن مجتبی کے پاس جائیے، شہید کربلا کے پاس جائیے، تاریخ بتاتی ہے میرے مصطفیٰ نے اس سمے بھی اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ مورخین لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک رب میری امت کی بخشش کا وعدہ نہیں فرمائے گا مصطفیٰ سر مبارک کو نہیں اٹھائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جسید بن اعظم نبی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے سر کو نہیں اٹھایا۔ بے شمار صحابہ کرام پہنچ گئے، لیکن عرض کر کر کے تھک گئے، عرض کر کر کے تھک گئے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے جب اس غار میں، جب اس کھو میں اپنا سر کو زمین پر رکھا ہے اور رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، تو معلوم ہے انسانی نہیں رو رہے تھے، فرشتے بھی رو رہے تھے، صحابہ ہی پریشان نہیں تھے، اور صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی حسنین کو کتنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود اگر سر نہیں اٹھایا تو کوئی وجہ ہے۔ فرشتے آسمان پر زاروں قطار ہونے لگے، سوچنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جس نبی نے
حسن مجتبی اور شہید کربلا کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. آج ان نبی کی وجہ سے حسنیں رو رہے ہیں. صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے, رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, مولا یہ کیا ماجرا ہمیں دکھا رہا ہے. جبریل عرض کرنے لگے, رب یہ کیا معاملہ ہے. اسرافیل رونے لگے, رب یہ کیا معاملہ ہے. میکائیل رونے لگے, رب یہ کیا معاملہ ہے. خود اسرائیل پریشان ہو گئے, اے میرے رب یہ کیا معاملہ ہے کہ مصطفیٰ اپنے سر مبارک کو نہیں اٹھا رہے ہیں. رب نے فرمایا, میرے فرشتوں, مصطفیٰ جان رحمت سامنے نہیں اٹھائیں گے لیکن اب سر اٹھا لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. رب نے فرمایا, جبریل عرض کیجیے رب جلیل. رب نے فرمایا, جبریل جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور مصطفیٰ سے کہہ دو, یا رسول اللہ سر کو اٹھا لو. رب نے آپ کی امت کی بخش کا وعدہ فرما دیا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ کتنے رحیم, کتنے شفیق, کتنے مشفق, کتنی رحمت والے نبی ہیں کہ جب تک اپنی امت کی بخشش کا وعدہ نہ فرما لیتے ہیں تو اپنے نواسوں کو بھی نہیں دیکھتے, اپنے خاندان والوں کو بھی نہیں دیکھتے. یہ ان لوگوں کو بھی نہیں دیکھتے کہ جن کے ایک اشارے پر, مصطفیٰ جان رحمت کے ایک اشارے پر صحابہ جان قربان کرنے کے لیے تیار. جو صحابہ یہ کہتے تھے, یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو صحابہ, آپ کا حکم ہو تو صحابہ سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہے. یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو صحابہ گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہے, اپنے بازوؤں کو کٹوانے کے لیے تیار ہے, اپنے گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہے, اپنے جسم کے چھلیاں کروانے کے لیے تیار ہے. یا رسول اللہ اگر آپ کا ایک حکم ہو تو صحابہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ وہ صحابہ تھے جن کے کہنے کے مطابق بھی اللہ کے نبی نے اپنے سر کو نہیں اٹھایا. کس کی خاطر؟ بولو, امت کی خاطر. اب یہ کیا کر دیجیے, بیٹھی بیٹھی سکون کا ماحول بنائی. امت کی خاطر سر کو نہیں اٹھایا, لیکن آج امت کیا کر رہی ہے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن بولے نہیں چھوڑیں گے, یا رسول اللہ کا دامن بولے نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ ایمانداری سے بتاؤ, یا کون رسول کا دامن پکڑا ہوا ہے, یا کون صحابہ کا دامن پکڑا ہوا ہے, کون اہل بیت کا دامن پکڑا ہوا ہے, کون غوث کا دامن پکڑا ہوا ہے, کون خواجہ کا دامن پکڑا ہوا ہے, یا کون اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہوا ہے, کون خواجہ معین الدین چشتی کا دامن پکڑا ہوا ہے, یا کون نظام الدین کا دامن پکڑا ہوا ہے, یا خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کا دامن, یا کون علاء الدین صابری پاک کا دامن پکڑا ہوا ہے. کوئی بتا دے یہاں پکڑا ہو. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, یہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پہلے پکڑو تو تب چھوڑنا, تم تو پکڑے ہی نہیں ہو. محرم میں نے کہا تھا, محرم میں میں نے کہا تھا کہ ان نعروں کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ جو نعرہ صحابہ لگاتے تھے نا, اس پہ عمل کرتے تھے. یا رسول اللہ, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا مطلب؟ ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ صحابہ اللہ کے نبی کے ایک حکم کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کا ایک حکم ملے تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. اللہ کے نبی کا حکم ہو ہم اپنے بازوؤں کو کٹا دیں گے, اللہ کے نبی کا ایک حکم ہو ہم اپنی جان دے دیں گے. اس لیے صحابہ لگاتے تھے. اور آپ تو اس کی مصداق ہوئی نہیں, آپ تو اس نعرے کے مصداق نہیں ہو. جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الصلاۃ عماد الدین, من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. کہ بے شک نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کر دیا. بے شک بے شک. آقا کی ایک اور حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنائی گئی ہے.
اگر آپ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، دیوانے ہو، چاہنے والے ہو، تو 5 ٹائم کی نماز پڑھیں. جب ہم سمجھیں گے اس سمے آپ کہو گے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو ہم سمجھ جائیں گے یقیناً آپ نہیں چھوڑو گے. کیوں؟ آپ رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ نہ نبی بن سکتے، نہ غوث بن سکتے، نہ خواجہ بن سکتے، نہ علاء الدین بن سکتے، نہ قطب الدین بن سکتے، نہ نظام الدین بن سکتے، لیکن ان کے غلام تو بن سکتے ہو، ان کے چاہنے والے تو بن سکتے ہو، ان کے سچے دیوانے تو بن سکتے ہو. اور ان کا دیوانہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ جب مؤذن یہ کہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جب آپ کامیاب ہوگے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے فلاں آدمی بس کا سفر کر رہا ہے کامیاب ہے، ٹرین کا سفر کر رہا ہے کامیاب ہے، پلین کا سفر کر رہا ہے کامیاب ہے، ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا ہے کامیاب ہے، آفس میں بیٹھا ہوا ہے کامیاب ہے. لیکن یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں. ایک تمام کے تمام لوگ مولویوں کے پاس آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کامیابی کدھر ہے. تو مولوی لوگ یہی کہتے ہیں اگر کامیابی چاہیے، اگر سکون چاہیے تو رب کا کلام اٹھا لے، پڑھ کے دیکھ لے. رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. سبحان اللہ بے شک. اور اصل کامیابی ہے نماز. جب مؤذن یہ کہتا ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جب تمہیں مؤذن بلا رہا ہے کامیابی کی طرف آؤ، تو آپ کامیابی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں بولتا کسی کو کہ آپ کام دھندا چھوڑ دو، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کام کی بھی ضرورت پڑتی ہے. نماز کے وقت نماز پڑھیں. کوئی بھی دکان والا چاہے وہ مجھ سے حسین نہ جاتے، اگر تعبیر سے معاملے حل ہو جاتے تو حسین علی اکبر کو نہ شہید کرواتے، قاسم کو نہ دیتے، عباس کو نہ دیتے، مسلم کے بھائیوں کو نہ دیتے، عباس کے بھائیوں کو نہ دیتے، وہ کو نہ دیتے، قاسم کو نہ دیتے، علی اصغر کو نہ دیتے. اپنے پاکتر خاندان والوں کو میدان کربلا میں حسین نہ کٹواتے. اگر تعبیر سے سارے معاملے حل ہو جاتے، بلکہ تعبیر تو ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ جب پورا ہوگا جب رب کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہو جاؤ گے. اس کی بارگاہ کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو وہ دعا رب کی بارگاہ میں آپ کی دعا قابل قبول ہوگی. لیکن دعا آپ کی اسی سمے قابل قبول ہوگی جب بھی آپ 5 وقت کی نماز ادا کرو گے. شروع میں نماز جو فرض ہوئی تھی نا وہ 50 ٹائم کی فرض ہوئی، کم ہوتے ہوتے 5 وقت آ گیا. تو مصطفیٰ اس تحفے کو لے کر آ رہے تھے تو رب نے فرمایا اے نبی ہم نے 50 وقت کی نماز فرض کی تھی لیکن 5 ہو گئی ہیں. لیکن اے نبی آپ کی امت کے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر. ذرا یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جابر جب تو نے سوال کر لیا ہے کہ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو اے جابر یاد رکھ، لوگوں میں اعلان کر دے، صحابہ میں اعلان کر دے، اے جابر مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر رب نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا زندہ باد، اللہ اکبر. اے جابر تیری نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور یہی نہیں مسلم سماج کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت چرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، مصطفیٰ پرندوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. کسی نے یہ کہا تھا اے مولانا صاحب ذرا آپ یہ بتائیں مصطفیٰ جان رحمت جب پیدا ہوئے تھے تو کون سا دن تھا، کون سا سال تھا، کون سا وقت تھا؟ میں نے کہا سن لے
मुस्तफा जब पैदा हुए थे तो कुछ भी नहीं था, ना तो 13 साल था, ना 13 दिन था, ना क्या था मौलाना जब आपने ये कह दिया कि ना साल था, ना दिन था, ना महीना था, ना वक्त था, ना टाइम था, तो मुस्तफा आए कब? मैंने कहा मुस्तफा तब आए थे जब का बना था, ना कब था, ना तब था, ना इधर था, ना उधर था, ना जिधर था, ना किधर था, ना बहर था, ना बरहा था, ना खुश्क था, ना तर था, ना हजर था, ना शजर था, ना ज़मीन थी, ना आसमां था, ना फरिश्ते थे। वो बोलने लगा क्या था? मैंने कहा जिस समय मुस्तफा बने थे तो या तो खुदा की जात थी या मुस्तफा की जात थी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। उस समय रब ने अपनी हबीब को पैदा फरमाया, लेकिन आपके समझ में ये आ रहा होगा कि मुस्तफा को रब ने सबसे पहले पैदा क्यों किया, मुस्तफा के नूर को सबसे पहले रब ने क्यों पैदा किया? तो मैं आपको बता दूं, मुस्तफा जाने रहमत का रब ने सबसे पहले इसलिए पैदा फरमाया कि अगर मुस्तफा को जमीन बनाने के बाद रब पैदा फरमाता तो जमीन एहसान जता सकती थी। आसमान बनाने से के बाद अगर पैदा फरमाता आसमान भी एहसान जता सकता था। नबियों से बाद पैदा फरमाता तो नबी एहसान जता सकते थे और उम्मती ये कह सकते थे नबी का कोई मकाम और रुतबा नहीं है, कोई मकाम नहीं है, कोई अफजल नहीं है। इसलिए अगर अफजल होते तो रब सबसे पहले पैदा फरमाता। इसलिए मेरे रब ने फरमाया ए मोहम्मद आपको हमने सबसे पहले इसलिए पैदा फरमाया क्या कोई चीज आप पे एहसान न जता सके। सुभान अल्लाह, बेशक। आपके नूर को हमने सबसे पहले इसलिए पैदा फरमाया कि कोई चीज आप पे ऐसा न जता सके। और ए महबूब, लेकिन तमाम चीजों पर आपका है एहसान, आपका है एहसान। वो इसलिए कि आई मुस्तफा अगर आपको इस दुनिया में ना भेजते तो हम कोई शय पैदा ना फरमाते, कोई चीज पैदा ना फरमाते। इसीलिए नबियों से लेकर उम्मती तक चरिंद परिंद हर शय नबी की तारीफ करने पर मजबूर है। इसलिए कि सब जान रहे हैं कि अगर हमारा वजूद हुआ है तो मुस्तफा जाने रहमत के सदके, मुस्तफा जाने रहमत के सदके। और कैसे सदके? ईमानदारी के साथ एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़े, फिर बताऊंगा कैसे सदके। पढ़े आप जोर से। ब्रदर अलैहि सलाम, हर चीज नबी की तारीफ कर रही है, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो परिंद हो। मशाइख फरमाती हैं जो चूटियां अपने सुराखों में है ना, वो भी अल्लाह के नबी की तारीफ कर रही हैं। जो चूटियां अपने सुराखों में है वो भी अल्लाह के नबी की तारीफ कर रही हैं। जो मछलियां समंदर में, नदियों में, नालों में या वो जिस जगह भी आबाद हैं वहां मुस्तफा की तारीफ और तौसीफ कर रही हैं। इसलिए जानवर जरूर हैं लेकिन जान रहे हैं। रब ने इतनी हिकमत इनको अता कर दी कि अगर हमारी भी पैदाइश हुई है तो इन्हीं 12 रबीउल अव्वल वाले आका की वजह से, इन्हीं के तोहफे से, यहाँ तक कि एक साथ अल्लाह के नबी ने पूछ दिया मक्खियों से, हे मक्खियों ये बताओ तुम्हारा शहद मीठा क्यों हो जाता है? जब आपको मालूम है जो मक्खियां शहद लाती हैं वो सरसों के फूल की तारीफ किस किस अल्फाज ने किस तरह से की है, तो यूं समझ लीजिए कि अलीफ ने कहा था अल्लाह का रसूल आ रहा है। तवज्जो दीजिएगा मुसलमानों, ए मुरैना के गयोर मुसलमानों तवज्जो दीजिएगा कि अलीफ ने किस तरह कहा था। अलीफ ने कहा था अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा कि बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा कि ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा कि सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा कि जलीलुल कद्र आ रहा है, हा ने कहा हबीबे खुदा आ रहा है, खा ने कहा खातमुल अंबिया
نبی آ رہا ہے، دان نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زان نے کہا ذالک کا کتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محسن آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، دواد نے کہا ضعیفوں کا مابا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زو نے کہا کہ ظلم مٹانے والا آ رہا ہے، آئین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، گئی نے کہا غریبوں کا مابا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مابا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کمر کے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، واو نے کہا وَتُوہا آ رہا ہے، ہا نے کہا ہاتھیے پر حق آ رہا ہے، یا نے کہا یکتانوں کی شان والا آ رہا ہے۔ ارے مسلمانوں، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اے مسلمانوں، اگر محمد نہ ہوتے تو رب کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ یہاں تک کہ بخاری کی ایک حدیث ہے، غور سے سنیں۔ رب نے اور مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے نبی کو ایک دنیا میں نہ بھیجتا تو نہ آدم صفی اللہ کو پیدا کیا جاتا، نہ نوح نجی اللہ کو پیدا کیا جاتا، نہ داؤد خلیفۃ اللہ کو پیدا کیا جاتا، نہ حضرت نوح نجی اللہ کو پیدا کیا جاتا، نہ داؤد خلیفۃ اللہ کو پیدا کیا جاتا، نہ ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا جاتا، نہ عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کیا جاتا۔ رب فرماتا ہے محبوب، اگر آپ اس کو ایک دنیا میں اگر ہم نہ بھیجتے تو کوئی شے پیدا نہ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ